امریکہ کو ایران جنگ کی قیمت خربوں ڈالر تک پڑ سکتی ہے. مزید مانگے گئے 200 ارب ڈالر بنیادی اخراجات پر ہی خرچ ہو جائیں گے. جنگی ساز و سامان، تباہ طیارے اور بحری جہاز کے اخراجات تو قلیل مدتی ہیں. جنگی قرض پر سود، زخمی، معذور اور متاثر فوجیوں کے اخراجات ڈرامائی ہوں گے. امریکی ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. مشرق وسطی میں تعینات 50,000 فوجی کلیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ رپورٹ میں سوال اٹھا دیا گیا. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 21واں روز. ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملے. 65ویں لہر کے تحت بنگورین ایئرپورٹ، حیفا ریفائنری اور یشون لیزیون پر میزائلوں کی برسات. حیفا ریفائنری پر میزائل گرنے سے بجلی کی فراہمی معطل. بنگورین ایئرپورٹ پر کئی طیاروں میں آگ بھڑک اٹھی. ایران کی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے نے آگ کے شعلے مزید بھڑکا دیے. ایران کے امریکہ سے وابستہ توانائی تنصیبات پر پے در پے حملے. قطر میں دنیا کی سب سے بڑی LNG پلانٹ بھی نشانے پر. ابوظہبی، سعودی عرب اور کویت میں بھی توانائی تنصیبات پر میزائل باری. CEO قطر انرجی کے مطابق حملے سے قطر کی LNG برآمدات 17% متاثر. یورپ اور ایشیا کو LNG سپلائی خطرے میں پڑ گئی. قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایران نے راس لفان میں حملہ کر کے اپنا اعتماد کھو دیا. کشیدگی خطرناک حد تک بڑھا دی گئی. ایرانی حملے فوری رکنے چاہیے. قطر نے ایران کے 2 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف زمینی فوج بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں. امریکی کارروائی پہلے ہی شیڈول سے آگے ہے. ایرانی قیادت باقی نہیں رہی. عوام نئی قیادت کے منتظر ہیں. اسرائیل نے دفاعی خریداری کے لیے $826 ملین کے اضافی بجٹ کی منظوری دے دی. ٹرمپ انتظامیہ کو انٹرسیپٹرز کی شدید کمی سے بھی آگاہ کر دیا گیا. امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ. ایرانی دفاعی نظام سے ایک امریکی F-35 طیارے کو نقصان. پاسداران انقلاب نے طیارہ مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. فضائی حملوں سے ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اسرائیل کا اعتراف. اسرائیلی وزیر اعظم نے فضائی حملوں کے ساتھ زمینی فوج بھیجنا ضروری قرار دے دیا. امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے باوجود ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم نہیں کیا جا سکا. سربراہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی رافیل گروسی کا دعویٰ. باور کرایا ایران اب بھی بھرپور نیوکلیئر استعداد کا حامل ہے. امریکہ کا ٹینکروں میں پھنسے ایرانی تیل پر سے پابندی عارضی ہٹانے پر غور. سپلائی بڑھانے اور قیمت کم کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا عالمی سپلائی میں ایرانی تیل شامل ہونے سے قیمت مستحکم ہوگی. واضح کیا امریکی ریزرو سے تیل کا اخراج مارکیٹ میں عدم استحکام کا سبب بنا. اسرائیلی فوج کے کمیونیکیشن سسٹم میں خرابی کے بعد حساس معلومات لیک. ایرانی میڈیا کا ہیکرز کے محفوظ کمیونیکیشن کوڈز تک رسائی حاصل ہونے کا دعویٰ. کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا. مذہبی جذبات تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام. فقہ جعفریہ کے علماء کرام سے گفتگو. گمراہ کن پروپیگنڈے اور فرقہ وارانہ بیانیے کے خلاف علماء کا کردار کلیدی قرار. ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینے کا دعویٰ مسترد کر دیا. پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں مکمل طور پر دفاعی نوعیت کی حامل ہیں. پاکستان کے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی ذمہ دار کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی. رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس. وقت کم اور مقابلہ سخت. ملک بھر کی مارکیٹوں میں خریداری کا رش. خواتین کو میچنگ کے دوپٹوں کے ساتھ جوتوں اور چوڑیوں کی تلاش. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں 2 مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے. ایک تشدد سے ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا.
اور کراچی میں دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. گلشن اقبال, گلستان جوہر, فیڈرل وی ایریا, نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں بادل خوب برسے. کیماڑی میں یالہ باری. پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. ملک بھر میں عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی. رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس. سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منانے کا اعلان. ترکی، امریکہ اور یورپ میں بھی جمعے کو عید الفطر منائی جائے گی. مشرق وسطی میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں نرخ تیزی سے بڑھنے لگے. برینٹ کروڈ $11 اضافے سے $118 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گیا. امریکی خام تیل $97 فی بیرل پر جا پہنچا. امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی تیل پر پابندیاں کم کرنے کا اشارہ دے دیا. عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے امریکہ کا ایرانی تیل سے متعلق پالیسی بدلنے پر غور. ٹینکرز پر موجود تقریباً 14 کروڑ بیرل ایرانی تیل عالمی منڈی کے لیے 10 سے 14 دن کی وافر سپلائی کے برابر ہے. اسکاٹ بیسنٹ کی بات چیت. برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 3 سال بعد ریکارڈ اضافہ. گیس 140% مہنگی ہو گئی. واشنگٹن میں فوجی اڈے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی رہائش گاہ کے قریب ڈرونز معمہ بن گئے. ڈرونز کہاں سے آئے تھے کچھ پتہ نہ چل سکا. پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے ایران جنگ کے لیے مزید $200 ارب مانگ لیے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے کانگریس سے $200 ارب سے زائد فنڈز منظور کرانے کی درخواست کی ہے. ایران جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکہ $11 ارب پھونک چکا ہے. ایران جنگ اور ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف جو کینٹ کا جرم بن گیا. امریکی ایف بی آئی نے جو کینٹ کے خلاف مبینہ طور پر خفیہ معلومات کو لیک کرنے کی تحقیقات شروع کر دیں. جو کینٹ نے ایران جنگ کو امریکہ میں طاقتور اسرائیلی لابی کا شاخسانہ قرار دیا تھا. امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کی کھنچائی کر دی. تلسی نے پچھلے سال جون میں ایران پر حملوں کے بعد کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی افزودگی کی صلاحیت بالکل ختم کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ. ترکی پر میزائل حملوں سمیت مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت. شہباز شریف کی اردن کے شاہ عبداللہ سے بھی بات چیت. کشیدگی اور مسائل کے سفارتی حل پر زور. کراچی میں دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. گلشن اقبال, نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد میں بادل خوب برسے. کیماڑی میں یالہ باری. گلستان جوہر میں بارش کے دوران دھماکے کی آواز سنی گئی. گلستان جوہر میں کہیں آسمانی بجلی گری ہے, شہریوں کا خیال. کراچی میں بدھ کو تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلادھار بارش نے 19 جانیں لے لی. مختلف حادثات میں 60 افراد زخمی. بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے 13 افراد جان سے گئے. ملیر ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق. متعدد علاقوں میں بل بورڈز گر گئے. سولر پلیٹیں اڑ گئیں. درخت گاڑیوں پر جا گرے. ملک بھر میں 5G انٹرنیٹ سروس کا باضابطہ آغاز. پی ٹی اے سے لائسنس ملتے ہی جیز نے 5G کی آزمائشی سروس شروع کر دی. ابتدائی مرحلے میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت بڑے شہر منسلک کر دیے گئے. وزیر اعظم نے جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور آئی ٹی سیکٹرز کے لیے سنگ میل قرار دے دیا. شہباز شریف کا اسلام آباد میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنسوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب. نوجوان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا. آنے والے چند ماہ میں انٹرنیٹ کا مجموعی معیار بہتر ہوگا. وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کا 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی تقریب سے خطاب. 5G کی رفتار 50 Mbps سے شروع ہوگی.
4G کی سپیڈ بڑھا کر 20 Mbps کر دی گئی، چیئرمین PTA کی بریفنگ۔ غیر ملکی ٹرانس شپمنٹ جہازوں کے لیے پورٹ چارجز میں نمایاں کمی، وزیر بحری امور انور چودھری نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر بڑے مالیاتی مراعاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ گیس بحران کے خدشات کے دوران راحت کی خبر، سندھ میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت، ماڑی انرجیز کا گھوٹکی میں کامیاب دریافت کا اعلان، ابتدائی طور پر یومیہ 4 کروڑ 79 لاکھ مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی، یومیہ 64 بیرل خام تیل بھی حاصل ہوگا، ماڑی پیٹرولیم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط۔ سوئس صدرن نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کے شیڈول کا اعلان کر دیا، چاند رات سے عید کے پہلے روز رات 12 تک مسلسل گیس فراہم کی جائے گی۔ دنیا بھر میں سونے کے نرخوں میں بھی بڑی کمی، فی اونس قیمت $190 کم ہو گئے، پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ، فی تولہ سونا 24,300 روپے کم ہو کر 4,99,462 روپے ہو گیا۔ ملک بھر میں عید کی تیاریاں عروج پر، خواتین دیدہ زیب ملبوسات میچنگ کے جوتوں کے بعد آرٹیفیشل جیولری کی خریداری میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم کو خط، بانی PTI اور بشرا بی بی کو عید پر اہل خانہ سے ملاقات کی سہولت دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں آن لائن ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کی ایک اور واردات، ملزمان سپر ہائی وے پر رہائشی سوسائٹی سے نوجوان کو اغوا کر کے 1 گھنٹے تک گاڑی میں گھماتے رہے، ڈیجیٹل کرنسی بھی ٹرانسفر کرا لی، گڈاب تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ورلڈ کپ کے میچز کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا، قومی ٹیم پہلا میچ 15 اگست کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی، دوسرا میچ پاکستان اور ویلز کے درمیان 17 اگست کو ہوگا، روایتی حریف پاکستان اور بھارت 19 اگست کی شام 6 بجے مد مقابل ہوں گے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کی تیاریاں، سپر لیگ کے نغمے میں عاطف اسلم آواز کا جادو جگائیں گے۔